from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. PIA کا ہوٹل روزویلٹ ہوٹل جو نیو یارک میں ہے، اب اس کو بیچنے میں وزارت دفاع کو شامل کر دیا گیا ہے. اب جرنیل اس کا فیصلہ کریں گے بند کمروں میں کون کتنے پیسے بنائے گا. یہ ایک موضوع ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ذکر ہوگا اس جہاز کا جو خریدا ہے مریم نواز نے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ جہاز خرید کر ہماری غربت کا اڑایا ہے مذاق. اس کی حقیقت کیا ہے؟ غزہ میں کیا چل رہا ہے؟ عاصم منیر اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں دیکھیے، ملک چلانا فوج کا کام ہے نہیں، ٹھیک ہے. دیکھیے، ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ آئیے، پھر اس کے بعد آئین، عدلیہ اور میڈیا اس کو کنٹرول کر لیجئے، باقی عوام تو چھتر مار مار کے ہم لٹا دیں گے، وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لمبے عرصے کے لیے آپ حکمرانی کیجئے. لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ بھول گئے. ایک تو یوتھ سے کیسے نپٹیں گے جس کا شعور بالکل مختلف ہے آج کے دور میں، اور اس کی پرسنٹیج پاکستان میں بہت زیادہ ہے. دوسرے، انٹرنیشنل لیول پر جو ڈپلومیسی چاہیے ہوتی ہے، جو شخصیت چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. وہاں پہ بڑا فاسٹ موو ہوتا ہے، اور اس میں آپ اپنے مفادات کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، بہت اہم اور بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، آج وہاں پہ بورڈ آف پیس کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں کیا صورتحال ہے. وہ چھٹکو جو ہے جوتا پالش کروں گا لیکن تم پر مروں گا، وہ جو ہے وزیر اعظم بنوں گا، وہ تو مسلسل پالش کیے جا رہا ہے. اس کو تو کچھ اور آتا ہی نہیں دنیا میں کوئی کام، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور عاصم منیر صاحب جو ہیں، وہ چھپ چھپ کر اپنے ضمیر سے پریشان ہو کر ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں. اور ٹرمپ کی تعریف اب وہ سنتے ہوئے تھک گئے، کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو روک دو، اب میری تعریف نہ کرے. اب تعریف بری لگ رہی ہے. کیا فراز کا شعر تھا کہ یہی دل تھا کہ کرتا تھا ملنے کے بہانے کتنے. یہی دل تھا. بھائی اگر کچھ ادھر ادھر ہو جائے شعر میں تو اب یہ شعر پڑھے ہوئے بھی 30 سال 40 سال گزر گئے ہیں، جوانی کے دور گزر چکا ہے، تو گڑبڑ ہو جاتے ہیں. یہی دل تھا کہ کرتا تھا ملنے کے بہانے کتنے. یہی دل ہے کہ اب ترک تعلق کے بہانے مانگے. اب جو ہے ان کی وہ صورتحال ہو رہی ہے جب حقائق سامنے آ رہے ہیں. 4 مرتبہ ٹرمپ ان کا نام لے کر ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ اپنے دونوں کانوں پہ یوں ہاتھ لگا کر گھوم رہے ہیں. جیسے پاکستانی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ ہیروئن کی جب عزت خراب ہو جاتی ہے، وہ ہیرو بھاگ جاتا ہے تو وہ گھومتی رہتی ہے کہ سہیلی تیرا بانک پر لٹ گیا، گھومتی بالآخر وہ گر جاتی ہے. ان کی صورتحال وہ ہو گئی ہے. اب جب حقائق ان کے سامنے آ رہے ہیں، کتنی جلدی کی تھی انہوں نے جانے میں، کتنی جلدی کی تھی لنچ کرنے میں. اس دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لنچ بڑا مہنگا پڑے گا. اور اب جب حالات آ رہے ہیں تو یہ چھپ کر زندہ ہیں اس وقت. جی، جو ان کے قریبی ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. اچھا صاحب دیکھیے، پاکستان کو سیاستدانوں نے نقصان پہنچایا ہے، وہ کرپٹ ہیں، یہ بات آپ کو ماننی چاہیے. لیکن یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ جرنیل ان سے زیادہ کرپٹ ہیں، اور جرنیل پاکستان کے لیے منحوس ثابت ہوئے ہیں. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. دیکھیے صاحب، اب PIA کا جو ہوٹل یہاں پہ روزویلٹ ہوٹل، ہم نے بھی بہت شامیں وہاں خوبصورت پروگرام وہاں پہ دیکھے، گزارے ہیں ہم نے وہاں پر. وہ PIA کی ملکیت ہے. اب اس کو وزارت دفاع کو شامل کیا جا رہا ہے اس ڈیل میں. اب یہ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں جرنیل حضرات، اور پھر اب آگے میں روزے سے ہوں، کچھ گیس ورک بھی نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں. اب آگے آپ
کو سمجھنا چاہیے، یا ہمارے پاس کچھ حقائق آئیں تو پھر آپ سے بات کریں. ابھی بس صرف اتنا کہنا چاہیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وزارت دفاع کو آپ نے وہاں پہ شامل کر دیا ہے. اچھا دیکھیے، کیونکہ ان کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں نا، بند دماغ بند کمرے. دیکھو صاحب، بات یہ ہے کہ جرنیلی دماغ ہمیشہ شارٹ ٹرم کوئک فکس، کمان اینڈ کنٹرول، ٹھیک ہے نا، اس پہ چلتے ہیں، شارٹ ٹرم پہ چلتے ہیں اور لانگ ٹرم کا نقصان کرتے ہیں. اور اگر شارٹ ٹرم سے کوئی فیئر کے ذریعے، خوف کے ذریعے تھوڑی دیر خاموشی پیدا ہو جائے تو یہ اس کو اپنی بیعت سمجھنے لگتے ہیں، اپنی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، جب کہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے، فوجی کا دماغ اوبیڈینس کے ذریعے چلتا ہے. عام آدمی اور پوری دنیا جو ہے وہ ڈیبیٹ کے ذریعے بات چیت کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. ورنہ اگر ڈیبیٹ نہ ہو تو پھر ابہام پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اور معیشت کسی بھی ملک کی ایسے حالات میں، جس سوسائٹی میں ابہام، انتشار ہو، وہاں نہیں پھلتی پھولتی. یہ بات بہت گہری، بہت اہم بات ہے. ان کو کوئی سمجھائے. پتہ نہیں کسی نے آج تک سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے یا لوگ صرف ان سے ڈرتے ہی رہے ہیں. سمجھائیے، اس سے دور رہیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اچھا صاحب، ابھی میرے منہ سے یہ الفاظ پھر نکل گئے تھے، کمانڈ اینڈ کنٹرول. تو ہمارے ایک دوست ہیں جو ایکس فوجی ہیں، تو وہ مجھ سے اس دن کہہ رہے تھے، یار یہ تم کیا کہتے ہو کمانڈ اینڈ کنٹرول، کیوں مذاق کرتے ہو تم، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یہ مذاق نہیں ساتھی، یہ بہت سیریس معاملہ ہے. کیوں؟ دیکھو، پاکستان ڈزنٹ نیڈ کمانڈ، پاکستان نیڈ کمپیٹنس، پاکستان ڈزنٹ نیڈ کنٹرول، پاکستان نیڈ کانفیڈنس. اور کانفیڈنس جو ہے وہ ٹینکوں سے نہیں پیدا ہوتا، وہ ڈیموکریسی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. معاشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں کانفیڈنس پیدا ہو، ٹینکوں کو لانے سے نہیں پیدا ہوگا، وہ ایک سسٹم کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. اور اگر لوگوں میں کانفیڈنس ہوگا تو ہر چیز پھلے پھولے گی. اچھا صاحب، میں یقیناً ذکر کروں گا ان ویڈیوز کا جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بی ایل اے نے کچھ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو اغوا کیا ہوا ہے، اور وہ رو رو کے اپنے دل کا حال کہہ رہے ہیں اور اپنی آئی ڈی دکھا رہے ہیں. اور ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے یہ اناؤنس کرا دیا تھا کہ یہ ہمارے فوجی ہی نہیں ہیں، یہ اے آئی سے بنائی ہوئی ویڈیوز چلا رہے ہیں. اب وہ لوگ اپنی باقاعدہ شناخت دکھا رہے ہیں اور سب کچھ بتا رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے، جس کے لیے آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھیں اور مڑ کے دیکھیں تو وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے. غیر اپنے آپ کو لگتا ہوں میں، وہ کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی کہ کیا کرے. جس کے لیے آگے بڑھا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے، یہ سپاہی میرا نہیں ہے. کارگل میں لاشیں چھوڑ کے بھاگ آئے تھے اور کہا تھا یہ ہماری نہیں ہے. بعد میں ایڈمٹ کیا تھا، ہاں ہم نے اس لیے کیا تھا کہ پھر وہ ہمارے تعداد بتانی پڑ جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے. نہیں کرنا چاہیے ایسا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، اس بات کی مذمت کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے سر پہ گولی رکھ کر، بندوق رکھ کر، اور اس سے یہ بیانات لیں، چاہے وہ بی ایل اے ہو یا آرم فورسز آف پاکستان ہو. کوئی بھی اگر یہ عمل کرے تو وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، ایک غلط طریقہ ہے یہ. اچھا، چاہے بی ایل اے کرے یا پاکستان آرمی کرے، لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ اغوا کرنے کا سلسلہ انیشیٹ کس نے کیا تھا، شروع کس نے کیا تھا. تو وہ وہاں پہ ہماری صورتحال ہو جاتی ہے. اگر ہم ان کی جانب انگلی اٹھاتے ہیں نا ایک، تو 4-3 ہماری طرف بھی آتی ہیں کہ ہم نے کیا تھا. کب سے سب کہتے آ رہے ہیں، میں بھی کہتا آ رہا ہوں کہ اس کا حل وہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں ایک ایس ایچ او لے جا کے حل کر دوں گا. کہاں ہے وہ ایس ایچ او؟ بلائیے اس کو. اب 1500 لوگ ہیں، ہم ان کو ختم کر دیں گے. کہاں یار، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اپنی عمر دیکھو، اپنے عہدے دیکھو، اور یہ اپروچ دیکھو کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 1500 مار دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ایس ایچ او میرا ایک کام کر دے گا. یار اس عمر، اس عہدے کے لوگوں کو ایسی باتیں کرنی چاہیے. مسائل کا حل ڈھونڈنے کے بجائے مسائل کو اور زیادہ ہوا دینا، یہی کیا ہے ہم نے اب تک. صاحب، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، پچھلے 4 سال میں پاکستان کو جو نقصان ان حضرات نے پہنچایا ہے،
عاصم منیر اور ہم نوا جب میں کہتا ہوں تو اس میں زرداری، یہ سارے نواز شریف، سارے چور چکار سب شامل ہیں، کرپٹ لوگ. اتنا نقصان کسی دور میں نہیں پہنچا، اتنی تیزی سے اتنا بڑا نقصان کیسے؟ معیشت ڈوبی ایک چیز، ٹھیک ہے نا، معیشت پھر سنبھل جائے گی انشاءاللہ، پھر کوشش کریں گے. لیکن آپ نے لوگوں کو نظریہ پاکستان سے دور کر دیا ہے، یوتھ مایوس کر دی ہے. اس کا لیڈر جو چاروں صوبوں کو لے کر ایک ساتھ چلنے کی واحد لیڈر ہے جس میں یہ ہمت ہے اور یہ کشش ہے، وہ اس کو آپ نے بے گناہ انسان کو جو ہے جیل میں بند کیا، اس کی آنکھ پھوڑ رہے ہیں آپ. لوگوں کے وہ تبصرے پڑھیں جو اس ویڈیو کے نیچے لوگوں نے لکھے ہیں. وہ بلوچی نہیں ہیں صرف جنہوں نے لکھے اپنے کمنٹس، ساری دوسری قومیتیں بھی ہیں اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. یا توبہ توبہ توبہ، یہ وقت آ گیا. اچھا، میں آپ سے کیا بات کر رہا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے نا ان کے آنے سے، وہ یہ ہوا ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی آپ نے. یوتھ کو متنفر کر دیا ملک سے آپ نے. فوج کو اتنا بدنام کر دیا، ان لوگوں کو سامنے لا کے اقتدار دلا کے آپ نے. فوج پہ اعتراضات ہوتے تھے، ایک حد تک ہوتے تھے، لیکن اس قدر گراف گر جائے، وہ کمنٹس پڑھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا. پوری دنیا سے پاکستانیوں نے اس پہ کمنٹس لکھے ہیں کہ کیا جذبات ہیں فوج کے لیے آج، اور یہ ان کی وجہ سے ہے اور یہ اب تک نہیں سمجھ رہے. میں تو حیران رہ گیا. پچھلے دنوں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ہمارے ایک دوست آئے، وہ کرکٹ کا پاکستان کا میچ تھا تو ہم ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. تو جب بھی پاکستان کا نیشنل اینتھم بجتا تھا، میں نے ساری زندگی ان کو دیکھا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے. وہ یہاں بہت طویل عرصے سے رہ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں پاکستان بہت ہے. وہ کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے، کہتے تھے مجھ سے کہ دیکھو یار اپنا نیشنل اینتھم آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ. اس دن وہ نہیں کھڑے ہوئے. اس عمر کا آدمی اور اتنی نفیس شخصیت کے وہ لوگ کہ جن سے مل کے زندگی سے پیار ہو جائے، اتنا پڑھا لکھا انسان وہ ہیں. تو میں نے ان سے کہا آج تم نہیں کھڑے ہوئے؟ تو وہ مجھ سے بولے نہیں اب ہم نہیں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بس ہم سے بحث مت کرو، تم اگر کھڑا ہونا ہے تو تم ہو جاؤ، ہم کھڑے نہیں ہوتے اب اس کے احترام میں. اس عمر تک کے لوگ اتنا متنفر کر دیے آپ کی حرکتوں نے. اب سمجھ جاؤ. اچھا، اب آئیے اس جہاز کی طرف جو اس نے خریدا ہے خاتون نے، مریم نے. ذرا یہ دیکھیے کہ جس صوبے میں ہر روز 74 بچے ڈائریا کے مرض کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جس صوبے میں 1.2 ملین لوگ نابینا ہیں دوا اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے، جس صوبے میں 28 ملین لوگ آدھا پیٹ کھانا کھاتے ہیں، پنجاب میں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس ملک کی وزیر اعلیٰ جو ہے اس نے 12 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے. اور بہانے یہ بنائے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہم اس میں پنجاب ایئر میں استعمال کریں گے، ایئر ایمبولنس میں ایسے جیٹ تیار یہ اتنے ایسے مہنگے استعمال کیے جاتے ہیں. ایسے طیارے اتنے مہنگے جس کا 1 گھنٹے کا خرچہ 20 لاکھ روپے ہے گھنٹہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نور نظر ہیں اس کی، جرنیل کی، اس لیے یہ عیاشیاں کر رہی ہیں. اب اس کے آگے یہ لوگوں نے جوڑ دیا کہ وہ کیا ویلنٹائن ڈے کا گفٹ تھا. یہ سب بکواس، لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ ویلنٹائن کا گفٹ ہو. وہ اتفاق ہوگا کہ اس دن ڈیلیور ہو گیا ہوگا تو یہ صاحبوں نے یہ اڑا دی. لیکن یہ بہت غلط بات ہے. جہاں غربت کا یہ عالم ہے وہاں ایسے عیاشیاں کی جا رہی ہیں. اور اس سے حالات کیا ہیں ذرا دیکھیے. یورپ نے، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کسی کی، کہ پچھلے سال بھارت میں 5 لاکھ نوکریاں پیدا کیں یورپ نے. بھارت میں آپ کے وہاں کتنی نوکریاں پیدا کیں؟ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ پاکستان میں 5 ملین لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں. اس نے وہاں 5 ملین جابس پیدا کی یورپ نے، اور انہوں نے اپنے لیے خود کروڑوں جاب پیدا کی. لیکن یورپ کا تعاون ان سے یہ ہے کہ وہ فری ٹریڈ کریں گے یورپ کے ساتھ. ہمارا ساتھ یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پابندی لگائیں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان پہ پابندیاں لگیں. حقیقت یہ ہے پچھلے سال $4 بلین کا سرمایہ لے کے چلے گئے انویسٹر باہر،
جس میں مائکروسافٹ ہے، شیل ہے، وہ پروکٹر گیمبل، یاماہا، فائزر ایسی کمپنیاں تھیں. اب حکومت کی رپورٹ آئی ہے، یہ پچھلے ماہ SEC کیا سیکیورٹی آف فائنانس کچھ اس کے ایک ادارہ ہے، اس نے بتایا ہے، یہ حکومت کی رپورٹ ہے کہ 125 کمپنیز جو ہیں چھوڑ رہی ہیں پاکستان. یار کسی کو آپ نے دیکھا اس کا ذکر کرتے، کسی کے چہرے پہ دکھ، کسی کی آواز میں کوئی فکر دیکھی آپ نے کہ یار اتنی بڑی تعداد چلی جائے گی تو اس کا کتنا برا اثر پڑے گا؟ وہ تو وہاں ایک جوتا پالش کر رہا ہے، دوسرا چھپ چھپ کے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے کہ یار یہ میں نے کیا فیصلہ کیا تھا، میں ان سے کیوں ملا تھا، اور اب یہ کیا ہو رہا ہے، تاریخ میں تو میرا نام خراب ہو گیا، اور بھاگنے کا رستہ نہیں نکل رہا. یہ ہے حالات. اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے میری بات تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہم اور آپ پاکستان کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ حق اور سچ سامنے لائیں اور ان سے گزارش کریں کہ اب ٹھیک ہو جاؤ.